أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. معذرت چاہتا ہوں کہ آج میرا گلا کچھ تھوڑا سا خراب ہے، لیکن احباب جماعت یونان سے کچھ باتیں کرنے کے لیے بار صورت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج مجھے احباب جماعت احمدیہ یونان سے خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے. میں اپنی زندگی میں کبھی یونان نہیں گیا اور نہ ہی وہاں کی جماعت کے دوستوں سے میرا تعارف ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جو وسائل اس نے جماعت کو اس دور میں جبکہ باہمی میل ملاقات کی صورت بہت کم ہے، جو وسائل میسر کیے ہیں ان کے ذریعے سے مجھے آج یونان کی جماعت کے دوستوں سے بات چیت کرنے کا موقع مل رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کی ترقی اور اشاعت کے لیے اور باہم تربیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایسے اسباب پیدا کیے ہیں جن کا تصور ہم اس سے پہلے نہیں کر سکتے تھے. پہلے کہاں یہ زوم کی باتیں اور اسی طرح مختلف ذرائع کے ذریعے آپس میں رابطہ رکھنا یہ ممکن نہیں تھا، لیکن آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اور باوجود جسمانی رابطہ نہ ہونے کے ان وسائل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ساری جماعت کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے. اور سب سے بڑا یہ کہ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے ساتھ جو جسمانی ملاقات ہوتی تھی کہ حضور کے سامنے بیٹھ کر ملاقات کی جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کے وسائل بھی زوم کے ذریعے ایسے مہیا کیے ہیں کہ دنیا کے دور دراز علاقوں کے بچے بڑے عورتیں مرد سب حضور کی خدمت میں باری باری حاضر ہو کر استفادہ کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جو اس زمانے میں کیا ہے، اور خلیفہ وقت کے ساتھ رابطے کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے جماعت کو عطا کی ہے وہ ایسی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اس کا شکر گزار رہنا چاہیے. اس ابتدائی تمہید کے بعد میں دوستوں سے یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ آج کی یہ مجلس ایک تربیتی مجلس ہے، اور تربیتی امور کے لحاظ سے چند باتیں میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہاں آپ کو میں آپ کی دلچسپی کے لیے ایک واقعہ بیان کر دوں شروع میں ہی کہ جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی مسجد اسپین کے افتتاح کے لیے حیدرآباد تشریف لائے، اور افتتاح کے بعد حضور نے وہاں پر ایک عالمی مجلس مشاورت بھی منعقد کی. مجلس شروع ہوتے ہی تھوڑی دیر کے بعد لفظ تربیت حضور کی زبان پر آیا، کیونکہ یہ ایک بنیادی لفظ ہے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ لفظ تو میں نے بول دیا ہے، لیکن اس لفظ کا انگریزی ترجمہ کیا ہے؟ حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے بڑے قابل انگریزی پر پوری طرح عبور تھا، انہوں نے ایک ترجمہ پیش کیا. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے آپ نے جو کہا، لیکن تربیت کا مضمون کچھ اور ہے. پھر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب بھی تشریف رکھتے تھے. حضور نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں تربیت کا کیا ترجمہ ہے انگریزی میں. تو ڈاکٹر صاحب نے بھی جہاں تک ان کے لیے ممکن تھا کوئی ترجمہ پیش کیا. حضور نے فرمایا ہاں یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ترجمے کا مفہوم اس سے بہت زیادہ ہے. پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ترجمہ
تربیت کا لفظ بہت وسیع لفظ ہے اور اس کے بڑے گہرے مطالب ہیں، اس کا مضمون بہت گہرا ہے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ ہم ایک لفظ انگریزی کا تلاش کرتے رہیں کہ یہ اس کا متبادل ہے، میں آج سے اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ جماعت احمدیہ کی ووکیبلری میں تربیت کا لفظ تربیت کے طور پر ہی استعمال کیا جائے۔ اور یہ بڑی پرحکمت بات تھی کہ تربیت صرف نماز روزے کا نام نہیں، تربیت صرف قرآن مجید پڑھنے کا نام نہیں، اسی طرح تربیت کوئی چندہ دینا، جماعت سے تعلق رکھنا، جماعت سے تعاون کرنا، یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بے شمار پہلو ہیں تربیت کے جو اس لفظ میں شامل ہیں۔ تو اس لحاظ سے حضور نے درست فرمایا کہ تربیت کے لفظ کو ہر احمدی اس طرح سمجھے جیسا وہ اس کی اپنی زبان کا لفظ ہے، ایک اصطلاح ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں اور بڑے وسیع معنی میں۔ تو اس دلچسپ واقعے سے میں آگے چلتا ہوں کہ تربیت کے موضوع پر بات کرتے ہوئے تو بے شمار باتیں آتی ہیں کہ جماعت کو کن باتوں کی طرف توجہ دلایا جائے۔ دیکھیں حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ہر جمعے خطبہ جمعہ میں جو باتیں ارشاد فرماتے ہیں وہ جماعت کی تربیت کے لیے ہیں، ساری کی ساری اسی لیے ہوتی ہیں، لیکن بے شمار پہلو ہیں جو اس ایک خطبے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تربیت کو تربیت سمجھ کر میں بھی چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج اس دور میں جب کہ دنیا اللہ تعالیٰ کے تصور سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بہت دور جا چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ پر یہ احسان فرمایا تو اسے خلافت کی نعمت سے متمتع فرمایا، خلافت کی نعمت انہیں عطا فرمائی۔ اس نعمت کے بارے میں تقریر کے آخر میں جا کے انشاءاللہ ذکر کروں گا، لیکن یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں جب کہ ماحول میں خرابیاں بڑی کثرت سے پھیلی ہیں، ان کا کچھ بد اثر بعض اوقات بعض جگہوں پر جماعت کے افراد پر بھی ہوتا ہے۔ ان کو ان کمزوریوں سے بچتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمیشہ نیکی کے ان رستوں کی پیروی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان کی ہے۔ اس سلسلے میں آج میں نے 3 باتیں اپنے ذہن میں رکھی ہیں اور ان کی کسی قدر تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں قرآن مجید کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی بلکہ ساری دنیا کی کل کائنات کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی، اور اسی لیے قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہدی للناس، کہ یہ سب لوگوں کے لیے ہدایت کا موجب ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیان بھی کیا ہے، جہاں پر مومنین کا ذکر کیا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدی للمتقین، کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کا مضمون بھی ہے اور ہدی للناس کا مضمون بھی ہے۔ ہدی للمتقین، متقین کے اندر یہ مضمون پایا جاتا ہے کہ انسان نیکی کے رستوں پر چلتے چلتے جتنا بھی ترقی کر جائے، لیکن اور تقویٰ کے جتنے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب ہیں وہ حاصل کرے، لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو اس کو مزید اعلیٰ مراتب کی طرف لے کر جاتی ہے، نشاندہی کرتی ہے اور مدد کرتی ہے کہ کس طرح ایک انسان اپنے ایمان میں، اپنے تقویٰ میں، اپنے نیک اعمال میں ترقی کر سکتا ہے۔ تو کوئی متقی سے متقی انسان بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ کہے کہ اب مزید قرآن مجید میرے لیے کیا پیش کرتا ہے۔ دیکھیں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی جب سے قرآن مجید نازل ہوا آخر دم تک اس قرآن مجید کا مطالعہ کرتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سنتے رہے، سناتے رہے، ہر لحاظ سے اس مقدس کتاب سے فیض یاب ہوتے رہے۔ تو دیکھیں کہ اگر یہ کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہدایت کا موجب ہے تو ہمارے لیے کس قدر بہت وسیع رنگ میں ہدایت کا موجب ہے۔ ہم تو کمزور عاجز بندے ہیں، بے شمار گناہ بھی کرتے ہیں، خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، سہو اور نسیان بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایسے انسان کے لیے تو
تو جو ہدایت کی ابدی ہدایت کی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو پہلی بات آج کی گفتگو میں دوستوں سے یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جہاں پر بھی ہوں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، بچے ہوں مرد ہوں عورتیں ہوں، ہر احمدی جہاں جہاں بھی ہے اس کو یہ بات فرض کے طور پر اپنے اوپر لگا لینی چاہیے کہ میں نے ہر روز باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی۔ ہر روز تلاوت کرنا یہ ایک احمدی مسلمان کی ایسی نشانی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ احمدیوں کو باقی دنیا کے لوگوں سے ممتاز کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پر جو دوسرے چینلز ہیں وہاں پر بھی تلاوتیں ہوتی ہیں، لوگ بعض اوقات گلا پھاڑ کر تلاوت کرتے ہیں، بڑے عجیب و غریب طریقے سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سارے مسلمان قرآن مجید کو پڑھتے ہیں؟ کیا وہ اس کو سمجھتے ہیں؟ کیا وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ اگر یہ جائزہ لیا جائے تو آپ کو بہت کم مقدار نظر آئے گی ایسے مسلمان کہلانے والوں کی جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابل پر اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ پر یہ احسان کیا ہے کہ احمدی ہونے کے نتیجے میں ہم نے اس بندہ خدا کو اس زمانے کا امام تسلیم کیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق ہے۔ میری مراد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ آپ نے اپنی جماعت کو قرآن مجید پڑھنے کی بہت زیادہ تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ کتاب تمہارے لیے راہ نجات ہے، ہر چیز نیکی اور تقوی کی تمہیں اس کتاب میں ملے گی، اس کتاب کا تلاوت کرو، پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے۔ کیا پیارا شعر ہے۔ ایسے اشعار ہیں کہ جو غیر احمدیوں کو کہنے کی توفیق نہیں ملتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح حج کے دنوں میں، ابھی چند دنوں کے بعد حج کا موقع آنے والا ہے، جس طرح حجی لوگ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں، مجھے یہ کتاب اللہ اتنی عزیز اور اتنی پیاری ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دن اور رات اس کتاب کا طواف کروں، اس کے گرد گھوموں، اس کو پڑھوں، اس کو سمجھوں، اس پر عمل کروں، یہ دنیا کو سکھاؤں اور پڑھاؤں۔ یہ ساری باتیں آپ کے اس بیان میں آ جاتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلی ذمہ داری ایک احمدی مرد اور عورت کی یہ ہے کہ وہ خود باقاعدہ ہر روز بلا ناغہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ جتنا قرآن مجید بھی وہ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، بعض تھوڑا پڑھ سکتے ہیں، مشکل ہوتی ہے تھوڑا پڑھ لیں، جن کو زیادہ پڑھنے کی توفیق ہے وہ زیادہ پڑھ لیں۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت ایسی ہے جو ہر صورت میں ہر احمدی کی زندگی کے ہر دن کا نقطہ آغاز ہونی چاہیے۔ پھر بچوں کو قرآن مجید پڑھانا چاہیے، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کے لیے بھی لازمی ہے۔ میں تو اکثر اپنی تقاریر میں یہ بات بیان کرتا ہوں کہ مائیں جب اسکول میں بچوں کو بھیجتی ہیں تو ہمیشہ تلقین کرتی ہیں کہ بیٹا اسکول جانے سے پہلے تم نے ناشتہ کرنا ہے، ناشتے کے بغیر اپنے بچوں کو اسکول نہیں جانے دیتی۔ بڑی اچھی بات ہے، لیکن سب سے بڑا ناشتہ، سب سے عظیم روحانی ناشتہ یہ ہے کہ بچے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اسکول جانے سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید میرے نزدیک ہر احمدی مسلمان کا، بڑا ہو یا بچہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ان کے لیے ایک روحانی ناشتے کا سامان ہے۔ تو یہ روحانی ناشتہ ہر احمدی کو کرنا چاہیے اور قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ اس قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے عام طور پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تلاوت کا۔ تو تلاوت کا لفظ بالکل صحیح لفظ ہے اور اس میں کوئی کمی یا کوتاہی نہیں، لیکن یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تلاوت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے قرآن مجید کی آیات کو اپنی توفیق کے مطابق پڑھ لیا تو یہ تلاوت ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تلاوت نہیں، تلاوت ہے، لیکن تلاوت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید کے احکام کو فالو کرنا، ان کے پیچھے چلنا، ان کی پیروی کرنا۔ اور یہ بات ناممکن ہے
جب تک ایک احمدی کو قرآن مجید کا ترجمہ نہ آتا ہو، جب تک ایک بچے کو ترجمہ نہ سکھایا جائے، اسے کیسے پتہ لگے گا؟ ورنہ کیا ہوگا کہ وہ الفاظ دہرا لے گا، بعد میں پوچھو کہ کیا پڑھا، کچھ نہیں پڑھا۔ یہی حالت بعض اوقات بڑی عمر کے لوگوں کی بھی ہوتی ہے، قرآن مجید پڑھ جائیں گے لیکن بند کیا اور پوچھیں کہ کیا پڑھا ہے، کیا پیغام اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دیا ہے، تو وہ پیغام سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ تو قرآن مجید کے ترجمے کو سمجھنا، ترجمے کو سیکھنا، یہ بہت ضروری بات ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تک تلاوت کا صحیح حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک ترجمہ نہ معلوم کیا جائے۔ اس لیے میں یہ تاکید عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر احمدی کا فرض بنتا ہے کہ وہ نہ صرف ہر روز بلند آواز سے، جتنی بلند آواز اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، جتنی سریلی آواز دی ہے، صحیح الفاظ کا تلفظ ادا کرتے ہوئے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، تو اس کو پڑھے۔ لیکن پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص ایسا ہے، اور ہر جماعت میں ہر جگہ پہ ایسے لوگ ہیں جن کو عربی نہیں آتی اور آیات کا ترجمہ معلوم نہیں ہوتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایسے احمدی کا فرض بنتا ہے کہ وہ تلاوت کرے، قرآن مجید کی آیات کو پڑھے، عربی کے الفاظ ادا کرے، اور جس حد تک ممکن ہے اچھے طریق پر، صحیح طریق پر ادا کرے۔ اور اس کے بعد جو بہت بڑی ذمہ داری ان کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ پڑھے۔ عام طور پر دیکھیں قرآن مجید کی جو جلدیں ملتی ہیں ان میں ہمارے لیے ایک طرف عربی لکھی ہوئی ہے دائیں طرف، اس کے بائیں اردو لکھی ہوتی ہے ترجمہ، یا انگریزی لکھی ہوتی ہے، یا کوئی اور زبان جو جس میں ترجمہ موجود ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عربی الفاظ کی ادائیگی کے بعد پھر ان الفاظ کا ترجمے کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جو بھی شخص جتنا پڑھتا ہے، یعنی اگر کم از کم، بہت چھوٹی مثال دینے لگا ہوں، کہ ایک رکوع پڑھے ہر روز، حالانکہ ایک رکوع بہت ہی تھوڑا ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ ایک سپارہ تو انسان پڑھ لے، اگر ہمت اور توفیق ہو، دعا کریں تو اس کی توفیق مل جائے گی آپ کو۔ تو اگر ایک رکوع بھی پڑھتا ہے اور رکوع پڑھنے کے بعد وہ فوری طور پر ترجمے کی طرف متوجہ ہو کہ ان آیات میں جو میں نے پڑھی ہیں آخر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی اور بات کی نصیحت کی ہے، تو اس کو اگر مد نظر رکھے تو پھر وہ صحیح معنوں میں اس کی تلاوت ہوگی۔ میری نظر گھڑی پر پڑی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وقت کافی زیادہ بڑھ رہا ہے آگے، تو میں مختصر کر دیتا ہوں۔ تو پہلی بات جس کی میں آپ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ سوچ سمجھ کر پڑھنا، باقاعدگی سے پڑھنا، روحانی ناشتہ سمجھ کر اس کو پڑھنا اور اس کے ترجمے کو جاننا، یہ بہت ضروری ہے۔ ماں باپ کو بچوں کی تلاوت کا عادی بنانا چاہیے، خود اس کا نمونہ پیش کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں بچوں کو اپنے کسی نیکی کی بھی تعلیم دینی ہے، جب تک آپ خود اس پر عمل نہیں کریں گے بچے پوری طرح عمل کرنے کی توفیق نہیں پائیں گے۔ بچے کہیں گے کہ ہمارا باپ تو تلاوت نہیں کرتا، ہماری ماں تو تلاوت نہیں کرتی، ہمیں کیوں زور دیتے ہیں؟ تو اس لیے ہر ماں اور باپ کا فرض ہے کہ خود یہ نمونہ قائم کریں کہ ہر روز قرآن مجید کی آسن رنگ میں تلاوت کریں۔ اس طریقے کو دیکھ کر بچے خود بخود تلاوت کے عادی ہو جائیں گے۔ اور پھر قرآن مجید کے بارے میں ایک بڑی خوبی ہے یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے کوئی وقت ایسا نہیں جس کو ممنوع کہا جا سکے۔ اگرچہ قرآن مجید نے جو بہترین وقت ہے اس کی نشاندہی کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ قرآن الفجر، کہ فجر کی نماز کے بعد اس کے ساتھ، یہ پہلے بھی ہو سکتا ہے پیچھے بھی، قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ وہ وقت ہے جب انسان نیند سے بیدار ہو کر تازہ دم ہوتا ہے، ذہن تازہ ہوتا ہے، اور دن کے جو کام اس نے کرنے ہیں ان میں سے پہلا کام تلاوت ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت وہاں پہ کرنی چاہیے۔ یہ قرآن الفجر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ دن کے کسی بھی وقت میں، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، کوئی وقت بھی ہو، تلاوت کی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ اس طرح نہیں جس طرح مثلا سورج نکل رہا ہو تو نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تلاوت اگر انسان کر رہا ہے اور سورج نکلنے کا وقت آ جائے
تو اپنی تلاوت کو جاری رکھیں، اس میں روک نہیں ہے. تو یہ سہولت بھی ہے، آپ گھر پہ ہوں تب بھی تلاوت کر سکتے ہیں، آپ سفر میں ہوں تب بھی کر سکتے ہیں. سفر پہ جائیں تو چھوٹا سا اپنا قرآن مجید اپنے ساتھ ضرور لے جائیں، ہوٹلوں میں بعض اوقات نہیں ملتا تو وہاں بھی تلاوت کریں. ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بھی آپ تلاوت کریں. اگر کچھ حصہ قرآن مجید کا یاد ہے تو اس کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے. تو یہ سارے مواقع ایسے ہیں جن میں کثرت سے تلاوت کی جا سکتی ہے، اور یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں دوسرے موضوع پر چلتا ہوں. اگلا موضوع یہ ہے نمازوں کی ادائیگی. یہ ہمارے دین کا، مذہب کا ایک بنیادی اصول ہے، اور اس کی بڑی ہی تاکید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے شروع کرتا ہوں. آپ نے ایک حدیث میں فرمایا صلاۃ و عماد الدین ہے. مسلمانوں یاد رکھو کہ نماز کی ادائیگی، یاد رکھیں یہ نماز پڑھنا جو مفہوم چل پڑتا ہے، یہ محاورہ بنا ہوا ہے، یہ نماز کو پڑھنا پوری طرح درست نہیں لگتا. اس لیے کہ پڑھنا وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی لکھی ہوئی چیز کو یا چھپی ہوئی چیز کو سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنا کہتے ہیں. لیکن جو نماز ہے یہ اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ لکھی ہوئی چیز کو پڑھیں. اس لیے نماز کی ادائیگی، تو نماز کی ادائیگی اور اس کا اہتمام یہ صحیح لفظ ہے. فرمایا صلاۃ و عماد الدین ہے کہ نماز کی ادائیگی یہ تمہارے لیے تمہارے دین کا ستون ہے. دیکھیں ہر عمارت ستونوں کے سہارے کھڑی ہوتی ہے. اگر عمارت کے ستون ہٹا دیے جائیں تو عمارت فوراً گر پڑے گی. تو اس لیے اس ستون کی حفاظت کرنا بہت ہی ضروری ہے، اور وہ نماز ہے. تو یہ دیکھیں کتنا تاکیدی ارشاد ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی ارشاد آپ نے بارہا سنا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ جو شخص پنجگانہ نماز کا التزام نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں. اب دیکھیں کوئی ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ نماز نہیں پڑھتے اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم جماعت احمدیہ میں شامل ہیں. یہ بات ایسی نہیں ہے. مسیح موعود علیہ السلام نے جو معیار قائم فرمایا وہ یہ کہ ہر لازمی طور پر پنجگانہ نماز کا التزام کرنے والا ہو. تو یہ بات لازم ہے. جو 10 شرائط بیعت ہیں ان میں بھی آپ نے اس کا ذکر کیا، اور کئی موقعوں پر آپ نے فرمایا. پھر ایک حدیث کا میں ذکر کرتا ہوں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. وہی بات جس کو مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں اردو میں بیان کیا، وہی بات عربی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو شخص جان بوجھ کر عمدن نماز کو چھوڑتا ہے فقط کفر، تو وہ تو اسلام کے دائرے سے باہر چلا جاتا، کفر کی حالت ہو جاتی ہے. اس لحاظ سے پنجگانہ نماز کا التزام کرنا یہ بہت ہی ضروری بات ہے. اور قرآن مجید کی ابتدا میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر متقین کا ذکر کیا ہے کہ خدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اس جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقیوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں. اور پھر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ جو محاورہ ہے یہ اصل میں اسلامی محاورہ ہے. اقامت الصلاۃ اس کو کہتے ہیں. اقامت صلاۃ اس کا مطلب ہے نماز کو قائم کرنا، پوری شرائط کے ساتھ ادا کرنا، باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنا، دل ڈال کر ادا کرنا. یہ سارے پہلو اس میں آ جاتے ہیں صحیح طور پر. اور اقامت کا لفظ یہ ہے کہ انسان کوئی چیز گر جائے، مکان کے باہر فینس لگی ہوئی ہے، وہ اگر گر جاتی ہے تو آدمی فوراً اس کو سیدھا کھڑا کر دیتا ہے. تو نماز کی مثال بالکل یہی ہے. اگر کسی آدمی کو محسوس ہو کہ میری نماز میں سستی ہے، غفلت ہے، میں پوری طرح نماز ادا نہیں کرتا، تو اس کا فرض بنتا ہے کہ اقامت صلاۃ کرے، اپنی نماز کو سیدھا کھڑا کرے، اپرائٹ اس کو کہتے ہیں. تو یہ اس کا تقاضا ہے کہ صحیح معنوں میں انسان نماز ادا کرنے والا بن جائے. اس سلسلے میں جو پہلی بات ابھی میں نے بیان کی تھی تلاوت کے ضمن میں، وہ یہاں بھی دہراتا ہوں کہ جہاں گھر میں باپ اور ماں کا فرض ہے کہ وہ خود نماز پڑھیں، بچوں کو بھی نماز کا عادی بنائیں، لیکن میں یہ بات بڑی تاکید سے کہنا چاہتا ہوں
اور بڑی زور سے ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں بچوں کو نماز کا عادی بنانا اس وقت تک ناممکن ہے جب تک ماں باپ خود نماز کے عادی نہ ہو۔ اگر ماں باپ نمازیں پڑھتے ہوں اور گھر میں بڑے بہن بھائی نمازیں پڑھتے ہوں تو چھوٹے بچے چھوٹی عمر میں خود بخود نماز کے عادی ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ نے گھروں میں یہ واقعہ تو بارہا دیکھا ہوگا کہ گھر میں مثلاً ماں اکیلی کھڑی نماز پڑھ رہی ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو چھوٹا 1.5-2 سال کا بچہ فوراً ماں کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، باپ کھڑا ہو باپ کے ساتھ آ جاتا ہے، اور پھر جس طرح وہ رکوع میں جاتی ہے، سجدے میں جاتی ہے، وہ نادان بچے، پیارے پیارے معصوم بچے، وہ بھی ماں باپ کی طرح اسی طرح اس کی نماز کو نماز تو نہ کہیں اٹھک بیٹھک سے ہی، لیکن وہ اپنی طرف سے وہ یہ کرتا ہے جو اس کے ماں باپ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اصول ہے جو تربیت کے سلسلے میں ہمیشہ ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ان کا اپنا نمونہ ٹھیک نہیں تو کبھی توقع نہ رکھیں کہ ان کے بچے خود نیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ غیر معمولی کسی پہ فضل کرے تو اس کا احسان ہے، لیکن اگر بچے کوئی غلط کام کرتے ہیں اور اس کی وجہ اس کے ماں باپ بنتے ہیں تو وہ نیک نمونہ نہیں دکھاتے تو عند اللہ وہ اس کے جواب دہ ہوں گے کہ کیوں انہوں نے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی۔ تو عام طور پہ گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ بڑا زور دیتے ہیں کہ بچوں کو نمازیں پڑھو، تلاوت کرو، یہ کرو وہ کرو، لیکن اگر یہ باتیں وہ خود نہیں کرتے تو میں آپ کو بڑے درد دل سے کہتا ہوں کہ آپ کی کمزوری کی وجہ سے یہ کمزوریاں آپ کے بچوں میں پیدا ہوں گی۔ پھر آپ ہزار ان کو ڈانٹیں، ان کو سزائیں دیں، تلقین کرتے پھریں، لیکن آپ کی کوئی آواز ان پر اثر نہیں کرے گی۔ اگر وہ دیکھیں گے کہ میرے ماں باپ تو یہ بات کریں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ تلاوت کرتے ہیں، نہ کوئی اور نیکیاں کرتے ہیں، اور ہم پر بڑا زور جتایا جاتا ہے کہ تم نیک بن جاؤ، تم نیک بن جاؤ، یہ نہیں ہوگا۔ اس لیے والدین یہ ذمہ داری سمجھیں کہ پہلے میں نے قرآن مجید کا ذکر کیا، اس سلسلے میں بھی، نماز کے سلسلے میں بھی، اگر وہ خود اپنا نیک نمونہ بچوں کے لیے قائم کریں گے تو بچے یقیناً میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ ان کے نیک نمونے کی وجہ سے اسی طرح کریں گے۔ اسی طرح دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نقطے کو، جس کو میں نے اپنے کمزور سے لفظوں میں بیان کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وَامُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ تو اپنے اہل و عیال کو بڑی تاکید کے ساتھ نماز کا حکم دے۔ رسول پاک تو صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے تھے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اپنی نماز اپنی جگہ، لیکن اگر دوسروں کو نصیحت کرنی ہے تو پھر یہ فرض بھی ادا ہونا چاہیے۔ وَامُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو، سارے بچے، گھر میں اگر مہمان بھی کوئی آیا ہے تو اس کو بھی اس میں شامل کریں، دوست بھی ہیں اور لوگ بھی ہوتے ہیں، اور وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ پھر تو اس نیک کام میں بڑے مستقل مزاجی سے قائم رہے۔ یہ نہیں کہ ایک دن اٹھ کے بچوں کو نصیحت کر دی کہ نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، اور پھر اس کے بعد کبھی یاد ہی نہ آیا۔ مایا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یہ حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ ہم ادنا غلاموں کو تو کس قدر اس کی تاکید سمجھنی چاہیے اور کس طرح اس پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ہی بیان کی، اسی طرح بیان کی ہے۔ خاص ان کی اس خوبی اور نیکی کا تذکرہ کیا، کانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ وکانا عند ربہ مرضیہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پسندیدہ انسان تھا، اللہ تعالیٰ کا نبی تھا، لیکن خاص خوبی ان کی یہ بیان کی کہ وہ اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کی۔ تو تلقین ضروری ہے الفاظ میں کرنی، لیکن میں پھر عرض کروں گا، جیسا پہلے میں عرض کر چکا ہوں، کہ بچوں کو نیکی کی تلقین کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ خود اپنا نمونہ ہے۔ آپ خود اپنا نیک نمونہ دکھائیں، پھر دیکھیں کہ آپ کو ایک لفظ بھی کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ بچے خود بخود اپنی نیک فطرت کی وجہ سے آپ کے پیچھے چلیں گے۔ تو بچوں کو نمازوں کا عادی بنانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور بہت بڑا فرض ہے، اور یہ ایسی بات ہے جس کی طرف حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز بار بار اپنے خطبات میں
اور خطابات میں توجہ دلاتے ہیں، اور پھر ان کی تربیت کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے، اور اس سلسلے میں ذاتی نمونہ دینا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم دوسروں کو کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں۔ تو یہ گھر کے ماحول میں بھی اسی طرح پر قابل عمل ہے جس طرح اور معاملات میں ہے۔ اب اس کے بعد میں تیسرے موضوع کی طرف آتا ہوں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ایک ایسی نعمت عطا کی ہے جماعت احمدیہ کو، جو دنیا کی کسی اور مسلمان جماعت کو نصیب نہیں ہوئی۔ اور آپ ذرا غور سے سوچیں کہ کون سی نعمت ہے یہ؟ نعمت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے لیے خلافت راشدہ کی صورت میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال سے پہلے آپ نے کتاب الوصیت میں اسی کا ذکر کیا کہ میں جب جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ پھر دوسری قدرت کو تمہارے لیے پیش کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ اپنا وعدہ پورا کیا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہاں پر خلافت کا کیا ذکر ہے؟ دیکھیں، دوسری قدرت کا لفظ بڑی ایک فراست اور حکمت کے تحت استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی اسی کتاب میں اسی جگہ پر جہاں پر دوسری قدرت کا ذکر کیا کہ پہلی قدرت نبیوں کے آنے کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے اور دوسری ان کے بعد خلفاء کی، تو سوال ہوتا ہے کہ خلفاء کا کہاں ذکر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسی جگہ پر آگے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر کے کھڑا کیے جانے کا ذکر کیا، آپ کے خلیفہ بنائے جانے کا ذکر کیا، تو کیا یہ خلافت نہیں تھی؟ یہی وہ مضمون ہے۔ دو اصطلاحات ہیں، لیکن خلافت کا انعام ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ آج اس زمانے میں یہ ایک ایسا عظیم الشان انعام ہے جو جماعت احمدیہ کے علاوہ کسی مسلمان جماعت کو نصیب نہیں ہوا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جماعت احمدیہ وہ جماعت ہے جو ان دو شرائط کو پورا کرتی ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کسی قوم کو خلافت کا انعام دیتا ہے۔ ایک اس میں سے عمل صالح ہے، اور ایک اقامت صلاۃ اور عمل صالح، یہ دو باتیں ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جو وہ نیک باتیں ان کو اللہ تعالیٰ خلافت کا انعام تب عطا کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ یہ وہ ایمان کے پورے تقاضا پورا کرنے والی ہوتی ہے۔ تو آج اگر اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں آپ نظر دوڑا کر ہر طرف دیکھیں کہ کسی اور جماعت میں خلافت کا نظام نہیں، نام نہاد لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، چند دنوں کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، کبھی ان کو کسی وجہ سے دنیا سے جانا پڑتا ہے، کبھی ان کو بھیج دیا جاتا ہے، تو کوئی بھی خلافت کا نظام نہ بنا نہ چلا، اور کبھی تک ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب تک ایمان اور عمل صالح، یہ دو شرطیں ہیں، جب تک یہ کسی قوم میں نہیں ہوں گی اللہ تعالیٰ انہیں خلافت کا انعام نہیں دے گا۔ اب اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ میں ایک خلافت کا نظام جاری کیا جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا، تو یہ کیا اس بات کا ثبوت نہیں کہ اس جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا کی کہ وہ یہ دونوں باتیں اپنے اندر پیدا کریں، ایمان بھی اور عمل صالح بھی۔ تو ایمان اور عمل صالح خلافت کے قیام کے لیے لازم بات ہے، اور یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے جماعت کو عطا کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں ہر طرف نظر دوڑا کر دیکھ لیں، کسی جگہ پر خلافت کا نظام آپ کو نظر نہیں آئے گا، صرف اور صرف جماعت احمدیہ میں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو خلافت کا نظام ہے اس کے قیام کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان میں خلافت کے نظام کو قائم کرے گا۔ تو اس سے یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے، جو بعض لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی نون ثقیلہ کو استعمال کر کے، اس تاکیدی لفظ کو استعمال کر کے یہ بات بتا دی کہ یہ خلافت کا نظام لوگوں کے بنانے سے نہیں بنے گا، ہرگز نہیں بنے گا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کرنے سے خلیفہ وقت مقرر ہوگا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہیں
کہ یہ نظام اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے، آپ اور میں اور دنیا کا ہر احمدی آج اس بات پر زندہ گواہ ہے کہ ہم نے کئی بار اپنی زندگیوں میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خلافت کے بعد دوسری خلافت کو اپنے اذن سے اور اپنے حکم سے دنیا میں قائم کیا۔ خلیفہ خدا بناتا ہے، انسان نہیں بناتے۔ انسان اپنی ادنا رائے کا اظہار ضرور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے حوالے سے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ خلیفہ کو چنتا ہے۔ اور اس کی دلیل اگر کوئی چاہتا ہے تو دیکھیں، دو دلیلیں بڑی واضح ہیں۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ جو خلیفہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور ہر خلیفہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور ہر دور خلافت میں ہم نے یہ نشان دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جماعت کو ترقی پر ترقی دیتا چلا جاتا ہے۔ اور جماعت کی ترقی آج دیکھ لیں کتنی ترقیات ہو رہی ہیں، ایسی ترقیات ہیں کہ دشمن حواس باختہ ہو گیا کہ یہ جماعت جس کو ہم ختم کرنے کا علم لے کر اٹھے تھے کہ اس کو ہم ختم کر دیں گے، پابندیاں لگا دیں گے، ملک سے نکال دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ان مجنونوں نے ساری باتیں کر دیکھی، سب کچھ کر لیا جو وہ کر سکتے تھے، لیکن جماعت احمدیہ کے آگے بڑھتے ہوئے قدم ان سے کبھی رک نہیں سکے۔ اور ہر دن جو طلوع ہوتا ہے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہر دن جو طلوع ہوتا ہے وہ پہلے دن سے زیادہ ترقی والا دن ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی خلافت خامسہ کو دیکھ لیں، پہلے دن کا موازنہ کریں آج کے دن سے، ہر روز آپ کو ترقیات نظر آتی ہیں۔ زیادہ ملکوں میں جماعت قائم ہوئی، زیادہ زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم شائع ہوئے، زیادہ ملکوں میں مساجد تعمیر ہوئی، پھر اس کے بعد باقی علمی کام، جماعتی کام، روحانی کام، تربیتی کام اتنے ہیں کہ ان کو شمار کیا جائے تو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور جماعت کی ایسی ترقی ہے کہ جو آج مخالفین جماعت کے دل میں ایک کانٹے کی طرح چھپتی ہے، ان سے یہ بات قبول نہیں ہو سکتی کہ یہ جماعت ہماری ہر مخالفانہ کوشش کے باوجود کیوں ترقی کر رہی ہے۔ تو یہ ہے سچی خلافت کی تائید کا، اس کی صداقت کا ایک پہلا نشان کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اسے نصیب ہوتی ہے۔ اس خلیفہ وقت کو اللہ تعالیٰ ہر وقت، ہر مرحلے میں، ہر کتنا بھی خوف کا وقت آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ خلافت کو ہمیشہ اس خوف کو امن کی حالت میں بدلتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں مذکور ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جماعت پر بڑے بڑے مراحل آئے، بڑی مشکلات کے وقت آئے، اور اب بھی مخالفت کے سلسلے جاری ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت کو غیر معمولی طور پر آسمانی تائید و نصرت سے نوازتا ہے۔ تو یہ پہلی بات۔ دوسری بات خلافت کی تائید میں یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ خلیفہ مقرر کرتا ہے اس کی دعاؤں کو غیر معمولی قبولیت عطا کی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو بہت ہی بڑا امتیاز قائم کرتی ہے۔ آج دنیا میں کون شخص ہے جو باقی اپنے ماتحت لوگوں کے لیے دعا کرتا ہو؟ پہلے تو یہی بات ہے، یعنی کون سا کوئی سیاسی، کوئی دینی، کوئی مذہبی رہنما کون سا ہے جو دن رات اپنے ماتحت لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے؟ صرف ایک خلیفہ وقت ہے، جنہوں نے بارہا بیان کیا کہ میں رات کو سوتا ہوں تو کبھی میرا دھیان مشرق کو جاتا ہے، کبھی مغرب کو جاتا ہے، کبھی شمال کو، کبھی جنوب کو، دنیا کے ایک ایک ملک میں میرا ذہن مجھ کو لے کر جاتا ہے، میرا دھیان جاتا ہے، جماعت کا سوچتا ہوں، مشکل میں پڑے ہوئے لوگوں کا یا مجھے خیال آتا ہے۔ اور وہ لوگ جو ہر روز خط لکھنے کے عادی ہیں، وہ رابطہ کرتے ہیں، دعاؤں کی التجا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا پچھلے دنوں، بڑی یاد رکھنے والی بات ہے کہ جب کسی کا خط آتا ہے تو میں وہ خط پڑھ کر اس وقت تک اس کو نیچے نہیں رکھتا جب تک اس کے لیے دعا نہیں کر لیتا۔ اب دیکھیں دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے، ایک بھی نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میں ہمیشہ ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو اس لیے یہ ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اور غیر معمولی خطرناک حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت خلیفہ وقت کے ساتھ ہے۔ تو تائید ایک اپنے ساتھ ہے، دوسرا قبولیت دعا۔ تو ان دو باتوں کے ذکر کے بعد میں اب دوستوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہماری جماعت پر، ہم سب پر اللہ تعالیٰ نے اتنا احسان کیا، اتنا فضل کیا کہ ہم کوئی خلافت جیسی نعمت عطا کی،
اور ایسا پیار کرنے والا، دن رات دعائیں کرنے والا خلیفہ وقت عطا کیا. ہمیں چاہیے کہ خلافت کے ساتھ اپنے آپ کو ہمیشہ وابستہ رکھیں. ہر قدم پر خلیفہ وقت کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کریں، اور جس طرف خلیفہ وقت کی نظر اٹھے اسی طرف ہماری نظر اٹھے. جس طرف خلیفہ وقت کا قدم اٹھے اسی طرف ہمارے قدم بھی بڑھنے شروع ہو جائیں. یہ اطاعت اور یہ خاکساری یہ ہونی چاہیے جو ہر احمدی کے دل میں ہے. تو اس لحاظ سے خلیفہ وقت کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے یہ سب سے بہترین طریقہ خود حاضر ہونا ہے. اگر وہ ممکن نہ ہو، آج کل مشکلات ہیں، لیکن خط لکھنا تو ممکن ہے، پیغام دینا تو ممکن ہے. فیکس کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، خطوط کے ذریعے باقاعدہ رابطہ رکھیں اور حضور کی دعاؤں سے حصہ پائیں. خطوط کے جواب چاہتے ہیں، اور حضور نے تو فرمایا کہ میں کسی کا خط نیچے نہیں رکھتا جب تک اس کے لیے دعا نہیں کر لیتا. تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا کام ہے لکھنا. پھر آگے یہ بھی انتظار نہ کریں کہ خط وہ پہنچے. اللہ تعالیٰ کی تقدیر وہ بات خلیفہ وقت کے سامنے لے آتی ہے اور خلیفہ وقت کی دعا ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ خلیفہ وقت سے رابطہ کرنا بڑی ضروری بات ہے. پھر اس رابطے کا ایک بہت بڑا ذریعہ خلیفہ وقت کے خطبات کو سننا ہے، آپ کی تقاریر کو سننا ہے اور ان پر غور کرنا ہے، توجہ کرنی ہے، اور جو ہدایات آپ دیتے ہیں ان پر عمل کرنا ہے. یہ ساری باتیں اگر آپ کریں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صحیح معنوں میں اس خلافت کی نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. خلیفہ وقت کے لیے دعا کرنے کی بات ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. خلیفہ وقت کے لیے دن رات دعا کرنی چاہیے. جب آپ کو معلوم ہے کہ خلیفہ دن میں اور رات میں ہمارے ہر خط اور پیغام کے ملنے پر ہمارے لیے دعا کرتا ہے، تو کیا یہ ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم بھی اسے دن رات اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے اپنی لکھی ہوئی ایک نظم کا شعر یاد آ گیا، جس میں نے عرض کیا تھا اس حوالے سے کہ وہ جو دیتا ہے تمہیں ہر دم دعا، وہ جو دیتا ہے تمہیں ہر دم دعا، رات دن تم بھی دعا دیتے چلو. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نصر عزیز کے لیے دن رات دعائیں کریں، آپ کی صحت و سلامتی کے لیے، آپ کی غیر معمولی کامیابی کے لیے، آپ کی مضبوطی کے لیے، آپ کی ترقیات کے لیے. اور جو نیک منصوبے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے جاری فرمائے ہیں ان میں شمولیت کرتے ہوئے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جماعت کو ترقیات پر ترقیات دیتا چلا جائے. اور جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ دیا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، آج حقیقت یہ ہے کہ زمین کا کوئی کنارہ ایسا نہیں جہاں تک MTA کی آواز نہ جاتی ہو یا جماعت کے دیگر ذرائع سے وہاں پر احمدیت کا پیغام نہ پہنچتا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ ہمارے زندگی میں پورا کر دیا. بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، یہ ایک وعدہ تھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خلافت کے زمانے میں پورا کر دکھایا. تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش ہو رہی ہے، نعمتیں اتنی کثرت سے اتر رہی ہیں کہ ان کا کوئی حساب نہیں، ان کا کوئی شمار نہیں. اور ایسا محبوب، پیارا اور دعا کرنے والا اور محبت کرنے والا امام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں. تو میں اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، عزیزوں سے، بچوں سے سب سے یہ عرض کرتا ہوں کہ خلیفہ وقت کے لیے دن رات دعا کیا کریں، بہت دعا کریں، اور ہر وہ بات جو خلیفہ وقت کی طرف سے آپ تک پہنچتی ہے، زبانی ہو یا تحریری ہو، ہمیشہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو خلافت کے ساتھ وابستہ کر دیں، اور خلافت کے ساتھ جو وابستہ برکات ہیں وہ اللہ تعالی ہمیں اس لحاظ سے عطا کرتا رہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہمارے ساتھ ہوں، خلیفہ وقت کے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی صحت، سلامتی، ایک بڑی لمبی عمر عطا کرے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اطاعت کا اور فرمان برداری کا حق پوری طرح ادا کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.